سو ہمارے جمعیت علماء اسلام تحصیل اٹک کے ناظم مالیات من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ جمعیت علماء اسلام تحصیل اٹک کی طرف سے آرگنائز جمعیت علماء اسلام تحصیل اٹک نے آج کی اس پریس کانفرنس کو آرگنائز کیا ہے، اور یہاں پر چونکہ ہماری تحصیل کا سیٹ اپ بھی اسے بھی بنے ہوئے 4-5 مہینے ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے آپ دوستوں سے آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں ہمارے پچھلے سیشن میں جو دوست موجود تھے. تو الحمدللہ اس وقت میرے بائیں طرف متصل تشریف فرما ہیں مفتی محمد یاسر زمان صاحب. ساتھیوں نے آئندہ 5 سال کے لیے ان کو تحصیل اٹک کا امیر منتخب کیا ہے. تو الحمدللہ ہمارے تحصیل اٹک کی جو دیگر یونین کونسلز ہیں، مرزا یونین کونسل کے بھی ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، قاری محمد زبیر صاحب جنہوں نے تلاوت قرآن پاک فرمائی. اسی طرح ان کے ساتھ مرزا یونٹ کے امیر مفتی افسر علی صاحب، اسی طرح آصف علی صاحب اور وہاں قاری سرفراز صاحب. کامرا یونین کونسل سے ہمارے مولانا فرمان الہی صاحب تشریف فرما ہیں قاری ابراہیم صاحب کے ساتھ. کامرا یونین کونسل کے ان کے ساتھ سرپرست ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا یوسف امین صاحب جو کامرا یونین کونسل کے امیر ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں. اسی طرح گولڈا اور سنجوال کے ساتھی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. تو الحمدللہ کافی سارے دوست ہمارے عبدالوہاب درانی صاحب ہمارے تحصیل کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں. تو مولانا فخر الدین رازی صاحب تحصیل کے ناظم اطلاعات و نشریات ہیں. اصل تو آپ صحافی دوستوں کا رابطہ انشاءاللہ ہمارے تحصیل ناظم اطلاعات و نشریات سے رہے گا. تو ہم تمام دوست آپ حضرات کو ویلکم کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ نشستیں موقع بموقع جاری رہیں گی. تو آج جس مقصد کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے اپنے مظلوم کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، تو میں ملتمس ہوں اپنے ضلعی امیر محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب آف بہبودی جو سابقہ امیدوار بھی ہیں PP2 ہزرو چھچ کی سیٹ سے، ہمارے JUI کے کینڈیڈیٹ بھی تھے. تو میں قاری محمد ابراہیم صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں. الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے میں آپ معزز صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے ہمیشہ کی طرح ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے اور ہمارا موقف عوام تک اور بالخصوص اس مسئلے پر جو عالمی مسئلہ ہے کشمیر کے موقف پر عوام اور دنیا تک پہنچانے میں آپ ایک مؤثر کردار ادا کرتے ہیں اور ہمارے لیے
ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کشمیر کے حوالے سے الحمدللہ آج چونکہ ہماری یہ نشست 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہے، تو الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ کشمیر کے موقف پر جو توجہ دی ہے، جو اہمیت دی ہے، جو توانائیاں خرچ کی ہیں، بالخصوص قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت ہونے کی حیثیت سے بھی اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر بھی جس مؤثر انداز میں ہمیشہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کا کیس دنیا کے سامنے پیش کیا، شاید کہ کوئی اس مؤثر انداز سے کشمیر کا کیس دنیا کے سامنے پیش کر سکے جس طرح قائد جمعیت نے ہمیشہ پیش کیا. دلیل یہ ہے کہ صرف آج نہیں، ہمیشہ ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہمیشہ صوبوں کو بھی، اضلاع تک اور تحصیلوں تک حکم جاری ہوتا ہے کہ 5 فروری کو مؤثر انداز سے کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی جائے، اور وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کشمیریوں کو ان کا حق نہ مل جائے. اور ہمارا اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے اور تاریخی حقائق بھی یہی ہیں کہ یہ آزادی کشمیریوں کو ملے گی، اس لیے کہ تحریک آزادی یہ کبھی رکا نہیں کر سکتی. آزادی کی تحریکیں دبانے سے نہیں دبتی، نہ رکتی ہیں. جس طرح بر صغیر میں دنیا کی ایک مضبوط قوت اور گورنمنٹ جس کو تصور کیا جا سکتا تھا، جو برٹش گورنمنٹ تھی، کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس کے سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو بھی پاؤں ٹیکنے پڑے اور تحریک کے سامنے، اور مسلمانوں کی تحریک کامیاب ہوئی اور بڑے صغیر سے انگریز کو نکلنا پڑا. اس لیے قائد جمعیت فرمایا کرتے ہیں کہ تاریخوں کی مثال سمندر کی لہروں کی ہوتی ہیں. یہ لہریں رکتی نہیں ہیں، یہ ساحل پہ جا کر دم لیتی ہیں. تو اسی طریقے سے انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس نے بھی انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے. لیکن ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کی وساطت سے آپ کی مہربانی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کے علمبرداروں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان کے معیارات مختلف کیوں ہیں. جہاں وہ دنیا کے حقوق کے علمبرداری کا اعلان کرتے ہیں، بیانات جاری کرتے ہیں، ان کی پالیسیاں کشمیر اور فلسطین کے لیے کیوں مختلف ہیں. جس طرح رات شاید دیر سے ٹرمپ نے بھی پریس کانفرنس کی یا جو بھی بیان دیا، جس پر بہت بڑا افسوس ہے، لیکن جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں مختصراً عرض کروں کہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریکیں رکا نہیں کرتی. نہ فلسطین کی تحریک رکے گی، نہ کشمیر کی تحریک رکے گی. اور اس تحریک میں جمعیت علماء اسلام بشمول پورے پاکستان کا بچہ بچہ کشمیریوں کے بھی ساتھ ہے اور فلسطینیوں کے بھی ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سرپرست حضرت مولانا شیر رحمان صاحب آپ سے گفتگو کریں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام میرے صحافی برادری کے دوست جن سے ہماری عرصہ دراز سے شناسائی ہے اور جمعیت علماء اسلام کے عہدیداران، آج 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک پاکستان کے اندر یہ صدا بلند کی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کے پروگرام، مختلف تقاریب، ریلیوں کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں یہ اسلامیان پاکستان کی طرف سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے منعقد کی جا رہے ہیں۔ یہ 5 فروری یہ 1990 میں 1990 میں یہ غالباً قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت اسلامی جمہوری اتحاد کا حصہ تھے اور محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی، تو اس موقع پر انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو پاکستان کی تمام جماعتوں نے، تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے اس بات کی تائید کی کہ 5 فروری کو یکجہتی کشمیر کا دن ہونا چاہیے۔ تو وہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ باقاعدہ سرکاری طور پر بھی اور غیر سرکاری طور پر بھی یہ پروگرام منعقد کی جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ کشمیر تقسیم ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، خود ہی ہندوستان یہ جب سن 1948 میں مجاہدین نے، افواج پاکستان نے کشمیر پر یلغار کی تو قریب تھا کہ کشمیر آزاد ہو جاتا۔ یہ خود گورنمنٹ ہندوستان اقوام متحدہ میں چلی گئی جنگ بندی کے لیے، اور پھر یہ مسئلہ سلامتی کونسل میں بھی پیش کیا گیا۔ تو باوجود اس کے کہ اس میں یہ قرارداد اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں یہ پاس ہو گئی کہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دیا جائے، ان کی مرضی کے مطابق ان کو یہ حق دیا جائے کہ جس کے ساتھ وہ الحاق چاہتے ہیں ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ادھر الحاق کر لیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اقوام متحدہ ہو یا سلامتی کونسل ہو، یہ جن کے زیر اثر ہیں وہ آج تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہونے دے رہے۔ آج عالم اسلام میں 2 مسئلے ایسے ہیں کہ جو دونوں مسئلے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تشویشناک مسائل ہیں اور بدامنی کا سبب ہیں۔ وہ ہے مسئلہ کشمیر اور دوسرا مسئلہ فلسطین ہے۔ مسئلہ کشمیر سے آج بھی آواز بلند ہو رہی ہے۔ ہمارے کشمیری مسلمان بھائی آج بھی یہ صدا بلند کر رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یقیناً یہ ان کی پاکستان کے ساتھ محبت ہے، لیکن وہ ہندو بنیے نے ان پر اپنا تسلط جما رکھا ہے، اور 2090 سے تو زیادہ انہوں نے کشمیریوں کے اوپر اپنا تسلط جما لیا ہے۔ تو اس کے لیے یقیناً جہاں ہم ان کی مظلومیت
जहाँ उनके हुकूक के सल्बी की और जहाँ उन पर मजालिम की मजम्मत करते हैं, वहीं हम पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह की ये सदा एहतजाज की जा रही है, बुलंद की जा रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह के मालदीव एक छोटा सा मुल्क है, उसके वज़ीर आज़म ने इलेक्शन लड़के और हिंदुस्तान से उसने आज़ादी हासिल कर ली, और इसी तरह कई ममालिक हैं। आज बांग्लादेश को भी हिंदुस्तान ही ने हमसे अलग किया था। आज हमारे बांग्लादेश के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता, ये उस वक़्त तक अमन कायम नहीं रह सकता। ये कश्मीरियों की ख्वाहिश है और उनको हक़ खुद इरादियत, ये उनका हक़ है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा हो या सलामती कौंसिल हो या बैनुल अक़वामी बिरादरी, ये उन सब के ऊपर ज़रूरी हो चुका है कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जाए, उनके मुतालबात को माना जाए और उन कश्मीर का इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ किया जाए। ये तो बानी पाकिस्तान ने तो ये फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, और वो कहते हैं कि ये अटूट अंग है हमारा, कि हम कभी भी इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन शहरग के बगैर, इंसान की जो शहरग होती है, उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इस्लामिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है कश्मीर। इसलिए हमारी चाहे अफवाज पाकिस्तान हो या मुख्तलिफ सियासी जमातें हों, कभी भी वो कश्मीर से गद्दारी नहीं कर सकते और ना ही कश्मीर से गद्दारी का सोच सकते हैं। और इसी बिना पर आज भी मुल्क भर के अंदर बिला तफरीक हर मकतबा फ़िक्र और हर इदारे ने इस यौम यकजहती कश्मीर में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और लेते रहेंगे। तो ये जो नारा है, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये नारा जो है ना एक हकीकत का रूप धार जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं एक आपसे गुजारिश करता हूँ, यकीनन हम कश्मीर के लिए मुसलमानों के साथ यकजहती कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ, कश्मीर काज के साथ तमाम आलम इस्लाम मोहब्बत भी कर रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत पाकिस्तान को मजबूत करने की है। जब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा तो ये कश्मीर का मसला हल कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत को, हमारी सहाफ़ी बिरादरी को, उलमाए किराम को, सियासतदानों को ये तहैया कर लेना चाहिए कि हम पाकिस्तान की खातिर हर किस्म की अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। आज पूरी दुनिया में और ख़ासकर कश्मीरियों की नज़रें भी पाकिस्तान पर हैं। तो कमज़ोर पाकिस्तान अपने मसाइल कभी भी हल नहीं कर सकेगा। मजबूत पाकिस्तान ही कश्मीर की आज़ादी का सबब बनेगा और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक मुअस्सिर आवाज़ जो साबित होगा तो वो मजबूत पाकिस्तान। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम सब को पाकिस्तान की भी बका और पाकिस्तान की जो आज़ादी है, चाहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे हों जिनमें आप खुद अभी एहतजाज कर चुके हैं, सहाफ़ी बिरादरी, वो एक बिल पास हुआ है अफ्रीका बिल एक्ट, अफ्रीका एक्ट, तो उसके लिए भी हम आपकी भरपूर तायद भी करते हैं, हमायत भी करते हैं और हमारी क़यादत ने भरपूर इसमें दिलचस्पी भी ली है। और सदर पाकिस्तान जरदारी साहब से मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद बात भी की है। तो हम हर उस तबका की
آزادی کی بھی بات کرتے ہیں اور حمایت کی بھی بات کرتے ہیں، جو اپنے اصولوں کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے اور اصولی موقف رکھتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام ایسے اصول پسندوں کی ہمیشہ حمایت کرتی ہے۔ تو بالخصوص اس کشمیر کاز پر ہم یہاں، کیونکہ آج ہمارا وفاق المدارس کا امتحانات کا سلسلہ ہے، تو اس لیے ہم کوئی بڑا پروگرام تو اس لیے نہیں کر سکے، تو آپ کو تکلیف دی ہے تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان کے وہ تمام محب وطن کشمیریوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ جو ہماری آواز اور صدا ہے وہ بھی ان میں مکس ہو جائے اور ان کے ساتھ مل جائے، تاکہ ہمارا احتجاج بھی وہ ریکارڈ ہو جائے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے لیے جو بھی پاکستان یا پاکستان کے ادارے یا پاکستان کی حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی، تو ہم اس کی انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن شانہ بشانہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دنیا میں مسلمانوں کی مسائل کا اور مظلومیت کا حل ہی جہاد ہے، لیکن کیونکہ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں، ریاست پاکستان، یہاں جہاد ریاست کا کام ہے۔ جب اسٹیٹ کی پالیسی ہوگی، جب ریاست کی پالیسی ہوگی جہاد، تو ہم انشاءاللہ ریاست کی شانہ بشانہ ہوں گے۔ ہم چونکہ میں اور آپ یا کوئی تنظیم اپنی طرف سے جہاد کا اعلان کریں گے تو یہ پاکستان کی پالیسی کے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے یہ تنظیمیں بھی کام کرتی تھی، جہادی تنظیمیں بڑی معروف تھی، بڑے لوگ تھے، اب ان کو بٹھا لیا گیا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس لیے ہماری فوج جو ہے موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہیں، وہ اعلان کریں گے تو ہم بھی ان کی انشاءاللہ شانہ بشانہ کریں۔ آپ حکمران سے توقع رکھتے ہیں کہ جہاد کا اعلان کریں؟ ظاہر بات ہے کہ جب اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کے حکمران ہیں، تو وہ جہاد کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ ہم ان سے یہی مطالبہ بھی کرتے ہیں، وہ اعلان کریں گے تو پھر مسلمان تو ہیں، ہم بھی مسلمان مانتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک اسلامی آئین جس ملک کا ہے وہ اس کے حکمران ہیں، تو اس کے انکار وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ والصلاة والسلام على رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہر قسم کی شرور اور فتن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے کشمیر کے مظلوم بھائیوں کو ہندوستان کے مظالم سے نجات دلا اور ان کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں